اجنبی درخت کے نیچے رات کا وقت تھا۔ گاؤں کے کچے راستے سنسان اور خوفناک لگ رہے تھے۔ ہوا میں عجیب سی کٹن تھی، جیسے کوئی بوجھ زمین پر لٹکا ہوا ہو۔ سکندر شہر سے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا۔ لوگ اسے اکثر منع کرتے تھے کہ اس اجنبی درخت والے راستے سے رات کو نہ گزرے۔ وہ درخت گاؤں کے کنارے پر تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہاں کئی برس پہلے ایک پورا خاندان پراسرار طور پر مارا گیا تھا، لیکن سکندر کو ان باتوں پر کبھی یقین نہیں آتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ سب کہانیاں صرف ڈرانے کے لیے ہیں۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچا تو اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے بدن سے ٹکرایا اور اس کی موٹر سائیکل کا انجن بند ہو گیا۔ سکندر نے کئی بار کوشش کی مگر انجن نے جواب نہ دیا۔ اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ درخت کی ایک شاخ پر کوئی چیز جھول رہی ہے۔ پہلے اسے لگا شاید کوئی بورا یا کپڑا ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر لگنے لگا جیسے کوئی انسانی جسم لٹک رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ رہ گیا۔ سکندر نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا تاکہ روشنی کرے، لیکن جیسے اس نے ٹارچ آن کرنے کی کوشش کی، موبائل کی بیٹری اچانک ختم ہو گئی۔ یہ اور بھی زیادہ عجیب تھا کیونکہ وہ اس شہر میں ہی فل چارج کر کے آیا تھا۔ اب اس کے ارد گرد گہرا اندھیرا اور درخت کی باری شاخیں ہلکی ہلکی ہل رہی تھی۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے کو چھوا ہو۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہنے لگا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ درخت کے اوپر سے ایک چڑچڑاہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی پرندہ پر ہلا رہا ہو، لیکن یہ آواز عام پرندے کی نہیں تھی۔ اس میں ایک عجیب سی کراہٹ اور سسکی چھپی ہوئی تھی۔ سکندر نے خود کو حوصلہ دیا اور سوچا کہ یہ سب وہم ہے، لیکن اچانک شاخ پر لٹکی چیز نے سر ہلایا۔ اب صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ انسانی جسم تھا۔ آنکھیں کھلی ہوئی اور سیدھا اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ سکندر نے فوراً موٹر سائیکل کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کک مارنے کے باوجود انجن جیسے جم چکا ہو۔ اسی دوران درخت کی جڑوں کے پاس سے ایک ہلکی ہلکی سرسراہٹ کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی زمین پر رینگ رہا ہو۔ اس نے دھیان سے دیکھا تو اندھیرے میں وہ سرخ آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ وہ آنکھیں انسانی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کسی درندے کی ہوں، لیکن ان میں ایک عجیب وحشت بڑی تھی۔ اچانک اس سے محسوس ہوا کہ ہوا رک گئی ہے، سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا ہو، صرف اس کی دھڑکن اور وہ آنکھیں باقی رہ گئی ہوں۔ سکندر کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی لمحے اس کے کان کے قریب کسی نے آہستہ سے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آواز بالکل اس کے قریب سے آئی تھی، لیکن آس پاس کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکلنا ضروری ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سکندر نے موٹر سائیکل کو چھوڑ کر دوڑنے کا سوچا۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم بڑھایا، اچانک زمین پر گری ہوئی خشک پتیاں خود بخود ہلنے لگیں۔ وہ یوں لگ رہا تھا جیسے ان پر کوئی چل رہا ہو، مگر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر تیزی سے پیچھے ہٹا تو درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا وہ جسم اچانک زمین پر گر پڑا۔ زوردار آواز گونجی اور مٹی کا غبار اٹھا۔ سکندر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہ جسم اب آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک کڑا نکل رہی تھی، جیسے کوئی زخمی جانور تڑپ رہا ہو۔ سکندر نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور چیخ ماری، لیکن اس کی آواز گلے میں دب گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے سیدھا ایک اور درخت کے تنے سے جا ٹکرایا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ارد گرد کئی اور سائے کھڑے ہیں، سب کے سب خاموشی سے اسے گھیرے میں لے رہے ہیں۔ اب فضا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلنے لگی تھی، جیسے کسی چیز کا گوشت سڑ گیا ہو۔ سکندر کو سانس لینا بھی مشکل ہونے لگا۔ وہ پسینے میں بھیگ گیا تھا، لیکن اس کے پیروں میں جان نہیں تھی کہ وہ دوڑ سکے۔ درخت کے نیچے بیٹھا وہ رینگتا ہوا وجود اب بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر خون جمع ہوا تھا اور دھاڑوں کی طرح بہہ رہا تھا، اور آنکھیں اوپر کی طرح پلٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ وجود سکندر کے قدموں تک پہنچا، اچانک ارد گرد کھڑے سائے ایک ساتھ چیخنے لگے۔ ان کی آوازیں انسانی جیسی تھیں، لیکن جانوروں اور پرندوں کے شور کا امتزاج تھا۔ سکندر کے کان پھٹنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں کان بند کر لیے۔
مگر آوازیں اس کے دماغ کے اندر گھس رہی تھی۔ اچانک اندھیرے میں سے کسی نے زور سے کہا، یہ جگہ ہماری ہے، تم یہاں زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ سکندر کا دل بیٹھ گیا۔ سکندر نے بے اختیار زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور آگے بڑھتے وجود پر مارا۔ پتھر اس کے ماتھے پر لگا مگر جسم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اور بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ سکندر نے ہمت کر کے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ گوپ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے بار بار گر رہا تھا لیکن پھر اٹھ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک پرانی کچی حویلی آ گئی۔ اس نے سوچا شاید یہاں پناہ مل جائے۔ وہ بھاگ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ دیواروں پر پرانے خون کے چھینٹے جمے ہوئے تھے اور چھت سے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں۔ اندر کی ہوا اتنا بوسیدہ تھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا، لیکن پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہی سائے دروازے پر کھڑے تھے، جیسے اس سے باہر نکلنے ہی نہ دیں گے۔ حویلی کے اندر سکندر نے دیکھا کہ ایک پرانا آئینہ کونے میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے قریب جا کر جھانکا تو اس میں اپنی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی جگہ ایک بوڑھی عورت دکھائی دے رہی تھی، جس کے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح لگ رہی تھی۔ عورت کے ہونٹ ہلے اور وہ بولی، تمہیں یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ سکندر خوف سے پیچھے ہٹا اور زور سے چیخا۔ جیسے ہی وہ گرا، آئینہ ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ ہر ٹکڑے میں وہی عورت نظر آ رہی تھی۔ سب اس پر ہنس رہے تھے۔ سکندر نے اپنے کانوں کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا، لیکن وہ ہنسیاں اب چاروں طرف گونج رہی تھیں، جیسے پوری حویلی میں سینکڑوں لوگ کہکے لگا رہے ہوں۔ اس نے محسوس کیا کہ فرش اس کے قدموں کے نیچے ہل رہا ہے، جیسے وہ کسی دلدل میں دھنستا جا رہا ہو۔ سکندر نے خود کو باہر نکلنے کے لیے دوڑایا، لیکن حویلی کا دروازہ اب غائب تھا۔ جہاں سے وہ آیا تھا وہاں صرف دیوار کھڑی تھی۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف بھاگا تو دیکھا کہ کھڑکی پر ایک لڑکی کھڑی ہے۔ وہ لمبے سفید کپڑوں میں تھی اور اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ سکندر نے امید کی کہ شاید وہ اس کی مدد کرے، لیکن جیسے ہی اس نے قریب جا کر پوچھنا چاہا، لڑکی نے آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ خالی سیاہ سوراخ تھے اور منہ کانوں تک چیڑا ہوا تھا۔ سکندر پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس لڑکی نے ایک چینخ ماری جس کی آواز سے کھڑکی کے شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ سکندر اپنے کان پکڑ کر زمین پر گر پڑا اور پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد کئی ہاتھ اس کے جسم کو پکڑ کر اندھیرے میں گھسیٹنے لگے ہیں۔ اب سکندر نے اپنی پوری طاقت لگا کر ان ہاتھوں سے چھٹکارا حاصل کیا اور کسی طرح بھاگتا ہوا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر آیا تو دیکھا وہی اجنبی درخت سامنے کھڑا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کرے اسی جگہ واپس آ جاتا ہے۔ درخت کے نیچے وہی رینگتا ہوا وجود اب بھی موجود تھا، لیکن اب اس کا چہرہ سکندر جیسا بن چکا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اب تم میری جگہ لوگے۔ سکندر چیخنے لگا لیکن آواز باہر نہ نکلی۔ اس کا سر گھومنے لگا اور اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے اپنے ہاتھ اور پیر جیسے کسی اور کے قابو میں آ گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صبح جب گاؤں کے لوگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے سکندر کی موٹر سائیکل درخت کے نیچے کھڑی دیکھی، لیکن سکندر کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے رات کو اس درخت کے قریب چیخیں سنی تھی۔ گاؤں والے پھر اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ وہ درخت کاٹ دیں گے، لیکن جب وہ کلہاڑیاں لے کر وہاں پہنچے تو سب حیران رہ گئے۔ درخت کے تنے پر تازہ خون سے کسی نے لکھ رکھا تھا، یہ جگہ ہماری ہے، جو آئے گا کبھی واپس نہیں جائے گا۔ اس کے نیچے ایک سایہ اب بھی جھول رہا تھا اور قریب جا کر دیکھنے پر سب کے دل دھڑکے۔ وہ سکندر تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے مسکرا رہا تھا، جیسے اب وہ بھی اس درخت کا حصہ بن گیا ہو۔